نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ مقدس رحمتوں اور برکتوں اور فضیلت والا مہینہ ہے. اس میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا 7 گنا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کے اندر ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے؟ اور سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہر حسن عمل میں خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری اس میں نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ 5 اعمال جو ہے نا آپ نے ان کی پابندی کرنی ہے رمضان المبارک کے اندر. سب سے پہلا نماز کی پابندی کریں. نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کریں. نمبر 3 یہ غم خالی کا مہینہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اور نمبر 4 رمضان المبارک کے مکمل روزوں کی شریعت کے حساب سے، شریعت مطالعہ کے حساب سے پابندی کریں. اور نمبر 5 دین سیکھیں. سب سے پہلے نماز پہ آ جائیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں چاہیے کیونکہ نماز مسلمان کے اوپر، ہر بالغ مرد عورت پہ 5 وقت کی نماز وہ تو ہر وقت فرض ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر آپ نفلی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نفلی عبادت کا، نفلوں کا ثواب آپ کو فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے. اور جو فرض آپ ادا کرتے ہیں تو اس کا 700 گنا یا 7 گنا آپ کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں. 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو انہیں نماز کا طریقہ سکھائیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. یہ ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں اور انہیں سکھائیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے سختی سے نماز پڑھیں. جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بگڑے کام سنوار دے گا. اور دوسرا قرآن پاک پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید جس کی تلاوت سے ہمارے دل منور ہوتے ہیں. قرآن پاک کو آپ خود بھی اچھے طریقے سے پڑھیں تجوید و قرات کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم اچھے قاری سے دیں تاکہ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کی جائے. جب آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب آپ کو پورا ملے گا. آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ پہلی بات تو یہ کہ بغیر وضو کے کلام پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک کو باوضو ہو کے پڑھیں. اگر آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتے ہیں، یقین کریں ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 10 آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 10 آپ کے جنت کے درجے بلند ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت باوضو ہو کے کریں گے، وضو سے کریں گے، تو آپ کو ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملیں گی اور 25 آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور 25 آپ کو جنت کے درجے بلند کیے جائیں گے. اگر آپ قرآن پاک کلام پاک کی تلاوت نماز کے اندر جب کرتے ہیں تو آپ یقین کرو آپ کو ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 100 آپ کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 100 جنت کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت جب ہم کثرت سے کریں گے اور قرآن کلام پاک کی تلاوت بروز قیامت یہ اللہ کا کلام آپ کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور تیسری بات کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے. آپ اپنے غریب مفلس بھائیوں کی مدد کریں. آپ یقین کریں 1,24,000 انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا کہ جاؤ میرے بندوں کو میرے احکامات بتاؤ تاکہ وہ عمل کریں اور وہ نار جہنم سے بچ جائیں. دوستو
اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھے سب سے جو پیار ہے وہ اپنے بندوں سے ہے. تو اس لیے آپ اپنی خوشیوں میں اپنے غریب بھائیوں کو شامل کریں، مفلس بھائیوں کی مدد کریں ہر صورت میں. اور چوتھے نمبر پر کہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تمام روزے شریعت کی پابندی کے مطابق. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، میں کل اس پہ یعنی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ رمضان کے روزوں کی کیا فضیلت ہے. آپ یقین کرو جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کی ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس میں صرف روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا. جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اور چوتھے نمبر پہ دین سیکھیں. دیکھیں دین کی ایک بار سیکھنا آپ 1000 نفل پڑھتے ہیں ان کے ثواب سے بھی زیادہ ہے آپ دین کی کوئی ایک بات سیکھیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں دین کو جب سیکھیں گے تو ہم بہترین ایک مسلمان معاشرے میں بن کے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو میں اب اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حافظ عبدالحمید. اللہ حافظ.